اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں، انگور کا درخت۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کرم یعنی انگور کا درخت، یہ انگور کے درخت کی بیل ہوتی ہے۔ اب اس کو کرم کہنا مکروہ ہے۔ چنانچہ امام مسلم اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے کہ کرم تو مسلمان مرد، اور دوسری روایات میں ہے کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرم نہ کہو بلکہ حبلتا و عنب کہا کرو۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ عرب درخت انگور کو کرم کہا کرتے تھے اس لیے کہ اس کے منافع بے شمار تھے اور خیر کا پہلا ہی غیر معمولی تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے درخت کو ایسا نام قرار دینا ناپسند کیا جس سے لوگوں کے دلوں میں غیر معمولی محبت پیدا ہو جائے اور اس سے بنائی جانے والی شراب سے بھی ان کو محبت ہو جائے، جبکہ یہ ام الخبائث ہے، اس لیے کہ جس سے شراب تیار کی جاتی ہے اس کا ایسا عمدہ نام جس میں خیر ہی خیر ہو رکھنا درست نہیں۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انگور کے درخت کو کرم نہ کہا جائے، اہل عرب اس کو کرم کہا جاتے تھے۔ دوسرا جواب، یعنی تم لوگ درخت انگور کی منافع کی کثرت کو دیکھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہو، جبکہ کلم مومن یا مرد یا مسلم اس کا نام زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ مومن سراپا نفع و خیر ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہ کلب مومن کی تقویت و تنبیہ کے لیے مومن کے دل میں خیر ہی ہے۔ شاخ انگور سرد اور خشک ہے، اس کی پتیاں، ٹہنیاں اور ارموش پہلے درجے کے آخر میں بارو ہوتی ہے۔ اگر اس کو پیس کر سر درد کے مریض کو دیا جائے تو اسے سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح گرم اور اور معدہ کی سوزش کو ختم کرتا ہے، اور اس کی شاخوں کا شیرہ اگر پیا جائے تو قے رک جاتی ہے فوراً اور پخانہ بستہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا تازہ گودا اور رس کی پتیوں کا مشروب پیا جائے تو آنتوں کے زخموں، لفظ، الدام اور قے دم کو دور کر دیتا ہے، اور درد معدے کے لیے نافع ہے، معدے کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اور درخت انگور کا رستہ ہوا مادہ جو شاخوں پر پایا جاتا ہے بلکہ گوند کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو پیا جائے تو پتھریوں کو نکال دیتا ہے فوراً، اور اگر اس کو داد کھجلی تڑ کر یعنی کہ اس کو داد کر پیس کر زخموں کے اوپر لگایا جائے تو اچھا ہوتا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گوند ہوتی ہے وائٹ کلر کی یا ٹرانسپیرنٹ کلر کی، اس کو اچھی طرح سے داد کر یعنی کہ پیس کر زخموں کے اوپر لگایا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، زخموں پر لگانے سے پہلے اسے اچھی طرح پانی کے ساتھ زخم کو صاف کر لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ اگر اس کو روغن زیتون کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو بال صفا کا کام دیتا ہے، یعنی کہ بال اتارنے کا کام دیتا ہے، اور سوختہ شاخوں کی راکھ کو سرکہ، روغن اور ارد کے سزاب کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو حال کے ورم کے لیے نافع ہوتا ہے، اور انگور کی کلیوں کا روغن قابض ہوتا ہے، اور روغن گل جیسی تاثیر قوت اس میں بھی ہوتی ہے، اس کے فوائد کھجور کی طرح بے شمار ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انگور کے فائدے ہی فائدے ہیں۔
انگور کی پتیوں کے بھی فائدے ہیں، انگور کی درخت کے بھی فائدے ہیں، اس میں سے نکلنے والے گوند کے بھی فائدے ہیں، انگور کے بھی فائدے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔